ویلکم بیک خواتین و حضرات. رمضان کی بات ہو رہی تھی, رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ رمضان کی مطلب روزہ رکھنے کی بات بھی کرنا بہت لازمی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, صبح سحری کے ٹائم سحری کر لی, اس کے بعد نماز پڑھ لی, اور دن میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس طرح ہم روٹین میں بولتے ہیں. کسی کو دغا دینا ہے, کسی کو جھوٹ دینا ہے, جھوٹ بولنا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, وہ ساری چیزیں وہیں پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو کیا پھر آخر میں جب ہم افطار کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے آج روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ سے, تو کیا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے یا پھر روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ڈیفرنٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بھی مکمل کرنا لازمی ہوتا ہے؟ علامہ صاحب اس حوالے سے تو پلیز بتائیے گا. جی, بہت ہی یہ اہم اور خوبصورت سوال ہے کہ روزے کی حقیقت اور اس کی اصلیت اور اس کی روحانیت وہ کیا چیز ہے. ہاں, اس کی اصل روح کیا ہے؟ ہاں جی, جو آیت مقدسہ میں نے پہلے پڑھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. اس کے آخر میں اس کا پورا نچوڑ اور اس کی حقیقت جو ہے روزے کی, اس کو بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. فرمایا اس روزے کا رکھنے کا مقصد اور اس کی فرضیت ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی اس کی چیزوں کو بجا لانا ہے, کہ جیسے روزہ شروع ہوتا ہے تو طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. تو فرمایا اس پورے عمل کا اور اس دورانیے کا اور اس کی فرضیت کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب وہ تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی احکامات ہیں, جتنے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے, اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو اس کی اصلیت اور اس کی اگر حقیقت کی طرف جایا جائے تو روزہ فقط کھانے پینے اور ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس کے تمام, کیونکہ روزہ فقط پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے. روزہ اصل یہ جسے ایک روزہ ہوتا ہے عوام کا, اس کی قسمیں ہیں, اور ایک ہے خواص کا روزہ. تو وہ عوام کا روزہ ہمارا یہ ہے کہ ہم وہی کہ جو بس پیٹ کو بھوکا رکھنا ہے اور اس دورانیے کو, اس ٹائمنگ کو بس پورا کرنا ہے, ہم یہ ایک عام روزہ ہے. حقیقت جو خواص کا روزہ ہے, جو متقین کا روزہ ہے, جو اللہ وحدہ لا شریک کے مقربین کا روزہ ہے, اس روزے کی یہ ہے کہ وہ روزہ سر سے لے کے پاؤں تک پورے اعضاء کا بھی روزہ ہے. اس میں یہ ہے کہ دوران روزہ ہماری آنکھ بھی محفوظ رکھے, دوران روزہ ہماری زبان بھی محفوظ رہے, ہمارا دل بھی محفوظ رہے, گویا کہ پورے جسم, ہمارے ہاتھ پاؤں, ہر چیز کو اس دورانیہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور جھکا دینا اور سر تسلیم خم کر لینا, اور تمام اعمال جس کے کرنے کا حکم ہے وہ بجا لانا, اس چیز کا نام روزہ ہے. تو اس میں اگر ہم زبان کا روزہ ہے تو وہ زبان میں ظاہر بات ہے غیبت بھی نہیں آئے گی, چغلی بھی نہیں آئے گی, جھوٹ بھی نہیں آئے گا, کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں کرنا یا دیگر جتنی چیزیں ساری اس کے اندر آ جائیں گی. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اسے ہم نے ان چیزوں سے روکنا ہے کہ جس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ہم نے چل کے مسجد کی طرف جانا ہے اور برائی کی طرف چل کے جانے سے منع کیا گیا, تو یہ پاؤں کا روزہ ہو گیا. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم انہیں ادھر استعمال کریں جس کا ہمیں حکم ارشاد کیا گیا ہے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اس زبان سے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کریں, اس دوران اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کو بیان کریں, توبہ و استغفار کا ورد اوراد وظائف کریں, قرآن حکیم کی تلاوت کریں, حدیث شریف پڑھیں, دیگر چیزیں ہیں. جب یہ ساری چیزوں کو بجا لا کر مجتمع کر کے جب اس کو ایک مقام پر رکھ دیا جائے تو اسے ہم کما حقہ روزے کا نام دے سکتے ہیں, اور یہی روزے کی حقیقت ہے اور یہی روزے کی حقانیت, اس کا مدعا اور موٹو ہے. اچھا علامہ صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں موبائل استعمال کرنا, ٹی وی دیکھنا یہ حرام قرار دیا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اس کے حوالے سے ابھی میں نے جو بات کی ہے کہ روزہ چونکہ فقط جو ہے نا وہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, اس میں آنکھوں کا بھی روزہ ہے, زبان کا ہے, کانوں کا روزہ ہے کہ ہم نے ان سے حرام چیزوں کو نہیں سننا ہے. جہاں تک موبائل اور ٹی وی کا تعلق ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ ظاہری بات ہے, موبائل ہے اگر آپ کے پاس یا ٹی وی ہم دیکھتے ہیں, دیگر چیزیں ہیں, تو اس میں ظاہری سی بات ہے ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے قطعاً جو حرام ہیں, اور ان کے دیکھنے سے اس کے روزے کی جو حقیقت ہے وہ بھی پائمال ہوگی, روزے کی روحانیت جو ہے کما حقہ ہم اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اس برائی سے جس کا اندیشہ ہے, تو ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جہاں پر اتقوا مواقع تہمہ کے
کا حکم ہے کہ جہاں تمہیں تہمت کا خطرہ ہو، جہاں تمہیں نقصان کا خطرہ ہو، جہاں تمہیں کسی قسم کی جو ہے وہ جنہیں کہ یوں کہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی اس در سے دوری کا ہمیں خطرہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے ان چیزوں سے دور، ویسے بھی حکم ہے، یہ نہیں کہ خاص روزے کے اندر ہے، ویسے بھی ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم ارشاد کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے تو اجتناب اس میں کرنا پھر چاہیے۔ کیا کیا جائے؟ کون سا موبائل، اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کالز بھی کرنی ہے، گھر والوں کو بھی کرنی ہے، دفتری کام بھی ہوتے ہیں، ہمارا میڈیا والوں کو تو کام ایسا ہے کہ جس میں آپ موبائل بند نہیں کر سکتے، تو اس میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں کلی طور پہ ممانت نہیں ہے، کال کی ممانت تو نہیں ہے، جو ضروریات ہیں وہ تو ضروری ہیں، ان کو تو بجا لانا ہی یا ہے۔ بٹن والا موبائل لے لیں سر۔ اس کے لیے یہ ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے استعمال کریں موبائل، لیکن اس میں پھر اجتناب بہت ضروری ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا، یا جس چیز سے نقصان کا خدشہ ہے، کیونکہ ہم دن بھر اگر سارا کچھ کرتے ہیں، تمام عمل کو بجا لاتے ہیں، سحری بڑے ہم تمتراک کے ساتھ کرتے ہیں، پھر افطاری کا بڑا انتظار ہوتا ہے، لیکن اس دوران اگر ہم اس ساری چیز کو، کیونکہ افطاری کا دیکھنا ہمیں ویسے انتظار ہی سحری اور افطاری کا ہوتا ہے، درمیان والا جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں نا، اصل تو درمیان والا وہ ہم کرتے نہیں، ہم وہاں پہ صرف بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں ابھی بھی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نے تو یہ بس ایک سوچ رکھا ہے نا کہ ماہ رمضان آتا ہے جی، یہاں پہ اس میں چونکہ نہ تو کھانے کا حساب ہے، نہ پینے کا حساب ہے، نہ پہننے کا حساب ہے، تو ہم بس اس پہ عمل کرتے ہیں، رمضان کی تمام روحانیت ہم یہاں سے بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اصل وہی جو میں نے بیان کیا ہے، رب کا فرمان ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارا دل جو ہے وہ گناہوں سے ہٹ کر اور جو کہتے ہیں کہ برائیوں سے دور ہو کر نا اللہ وحدہ لا شریک کا اسے قرب مل جائے، رب کی روحانیت اور انوار و تجلیات کا نزول ہو۔ اصل مقصد تو یہ ہے، باقی چیزیں تو یہ ضمناً ہیں اور یہ تو ہم عام روٹین میں بھی کرتے ہیں، تو اگر اس میں ہم پھر بھی کھانے پینے میں لگے رہیں تو پھر وہ روزے کی جو اصلیت اور اس کی روحانیت تو ہم کم حقوق نہیں پا سکتے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا علامہ صاحب، اب جیسے رمضان کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، تو ویسے تو دعائیں ہمارے پاس ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن خاص اذکار کیا ہونے چاہیے؟ روزے کی چونکہ اس کا اول فرمایا گیا کہ رحمت، ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، اچھا رحمت ہے، اور درمیان اس کا جو ہے وہ مغفرت، اور آخرت میں جس کا آخری عشرہ ہے اس میں جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہوتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ ہم توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور خوب گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب نے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جیسے رمضان داخل ہوتا ہے فتح ابواب السماء وفی روایت ابواب الرحمہ وفی روایت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے رب آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل ہمیں جاتے ہیں۔ جتنا اذکار کرنے چاہیے وہ کم ہے۔ مولانا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ حضرت علامہ عاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں بات بتا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ تو آج صبح کی سوچ کا ہمارا آخری دن تھا، اس سے بعد آپ ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھیں گے۔ ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کرتے چلیں، اگر آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں، اچھی قرات کرتے ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، تو آپ کو ABN نیوز یا پھر ڈیلی اوصاف کے پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے جس میں آپ نعت پڑھ رہے ہوں یا پھر قرات قرآن کر رہے ہوں، اور اس کے حوالے سے پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا ونر ہے، اور وہ کمپٹیشن ہوگا اور ہمارے جو علماء ہوں گے، ہمارا پینل ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور آپ کو ایک گفٹ ٹیمپر بھی ملے گا۔ خواتین و حضرات، صبح کی سوچ سے اتنا ہی۔ مجھے غزل کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو عید تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔